واسطے دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے خرد تو گھر ہے غلامان رسول اللہ کا خرد تو گھر ہے غلامان رسول اللہ کا جہنم میں دشمنان مصطفیٰ کے واسطے اور جہنم میں دشمنان مصطفیٰ کے واسطے تھی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے میرے آقا کا مدینہ میرے آقا کا مدینہ میرے آقا کا مدینہ آیا جب دارو شفا جس جگہ عیسیٰ بھی آتے ہیں دوا کے واسطے جس جگہ عیسیٰ بھی آتے ہیں دوا کے واسطے تھی زبان حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے دل دبا یا حبیب اللہ یا رسول اللہ آقا جلد سے جانے قربان کرو جنا مجنی دیگا لو چھڑاوے تھوڑے بھی سانے سانگے چٹیاں کر کو چھوڑا مدنی جاؤ ورداوے تھوڑے سانے بچے کھیر پینل پانی کربل ہتھلا آوے ای خاطری رکھ کٹے ہنے سی آبیدہ منی امت دی رہیا ہوئے درد ماں رب دا حبیب جگ دا طبیب رب دا حبیب جگ دا طبیب جیندے نصیب بجھیے دے بھالے جا بھالے حبشی بلالے جتوالے ساس رگڑے دے رب دا حبیب جگ دا طبیب وہ رحمت دی بھانی جت بھالے وہ گھڑیاں دیا دے لوک ٹالے گھڑیاں دیا دے لوک ٹالے دے برات پوچھتا ندات دے برات پوچھتا ندات برسات برتے برسی دے احمد کریم رحمت رحیم احمد کریم رحمت رحیم بے میم جگتے چھڑوے دے بھالے جا بھالے حبشی بلالے جتوالے ساس رگڑے دے رب دا حبیب جگ دا طبیب درد پاک وہ رحمت کا ماں جو بیٹے آ گئی کالی بھی کجلے چمکا گئی کالی بھی کجلے چمکا گئی ایک موج لالے لکھ تھے پلالے ایک موج لالے لکھ تھے پلالے ہیرے تے موتی اچھلے دے
رب دا حبیب جگ دا طبیب رب دا حبیب جگ دا طبیب دے نصیب جیوے دے بھالے چپالے حبشی پلالے ججوالے ساس رنگنے دے رب دا حبیب جگ دا طبیب وہ جیدی جیدی کہ آنکھ لائیے وہ کہیں دے نصیب نہ چاہیے کہیں دے نصیب نہ چاہیے مونگے سے جا کے گھالے ٹکا کے گولی سما کے سننے دے احمد کریم رحمت رحیم احمد کریم رحمت رحیم ایک جان نالے گزرے دے بھالے چپالے حبشی پلالے جچوالے سانس رنگنے دے رب دا حبیب جگ دا طبیب جو جب آخری مثال وہ سامر چلئی جمن جائنا عاشق چلئی دل جائنا عاشق چلئی دل جائنا لگڑی نہ توڑے دامن نہ چھوڑے لگڑی نہ توڑے دامن نہ چھوڑ پل وچ کروڑی چھڑوے دے احمد کریم رحمت رحیم احمد کریم رحمت رحیم بے نیم جگ دے سروے دے بھالے چپالے حبشی پلالے ججوالے سانس رنگنے دے رب دا حبیب جگ دا طبیب صوفی غلام محمد جعفر صاحب اور میں ثنا خان واسطہ دعوت نساء سارے علاقے کے مایا ناز ثنا خان ماسٹر محمد اسلم صاحب اسٹیج تے آمین اپنے محبت بھرے انداز دے نال پیارے آقا علیہ السلام دی ثنا خانی بیان کریں اب آپ کو گزارش کی رسا کا درود و سلام پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان دے وچ منقبت پیش خدمت ہے تحفۃ ہدیہ درود پاک پیش کریں مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی اب سے
نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی، نبی تعریف کرتے تھے سدا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، رسول اللہ کے لطف کرم سے یہ ملا رتبہ، رسول اللہ کے لطف کرم سے یہ ملا رتبہ، رسول اللہ کے لطف کرم سے یہ ملا رتبہ، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی، مدد کرتا رہا ہر دم خدا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، حقیقت ہے بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں بڑی باتیں، حقیقت ہے بڑے لوگوں کی ہوتی ہیں بڑی باتیں، حقیقت ہے صدیق اکبر کی، زمانے سے بیان ہو شان کیا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نجابت میں شرافت میں رفاقت میں سخاوت میں، 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 ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی، ہوئی شہرت یہ کس کی جا بجا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد کی وفا صدیق اکبر کی، اور زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، زمین پر دھوم ہے ان کی، فلک پر ان کے چرچے ہیں، کہیں گے داستاں عرض و سما صدیق
صدیق اکبر کی، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا، جو ان کا ہے رسول اللہ اس کے ہیں خدا اس کا، ولایت کا وسیلہ ہے بلا صدیق اکبر کی، ولایت کا وسیلہ ہے بلا صدیق اکبر کی۔ کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، کمی کیسی نصیر ان کے مدارج میں مراتب میں، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی، بڑی توقیر ہے نام خدا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی۔ ماشاءاللہ یہ ماسٹر محمد اسلم صاحب محبت بھرے انداز دے نال شان صدیق اکبر بیان کیتی ہے، اور بلا تاخیر قبلہ علامہ مفتی اعظمی صاحب کا بیان، آپ دے بیان دی شان تو پہلے محبت بھرا نعرہ سناؤ بلند آواز نال، نعرہ تکبیر، حالی تھوڑی آواز کو بدھا چھوڑو، مہمان خطیب خوش تھی کون، محبت بھرا نعرہ سناؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان صدیق اکبر، علامہ احمد رضا اعظمی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الصديقين الصادقين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ایک مرتبہ پھر درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لائق صد تکریم انتہائی محترم محتشم مکرم سامعین و حاضرین بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد حسین فیضی صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ جملہ حاضرین و سامعین اللہ تعالیٰ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول و منظور فرمائے ہمارے بزرگ ثنا خان آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف اور میرے بھائی ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد اسلم صاحب نے منقباً حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیش فرمائی اور میں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور ان کے محبوب ہمارے آقا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ آپ کی منقبت مدحت اور بلند ترین شان میں خراج عقیدت اور آپ سے اپنی غلامی کی نسبت کے اظہار کے لیے چند الفاظ بطور ہدیہ پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو جامع مسجد قاضیان کے امام و خطیب نمازی حضرات اور انتظامیہ بالخصوص مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے حسب معمول اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست امت کے امام اور بعد الانبیاء ساری کائنات میں فضیلت رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے منانے کی سعی فرمائی اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پہ ہے دوستان عزیز توحیدی کلمات کے بعد یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ آپ کی ہستی آپ محبوب رسول ہیں محبوب مصطفیٰ ہیں جس کو جو عزت ملی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ملی ہے بجائے اس کے کہ لوگ ظن و تخمین کے ساتھ اندازوں کے ساتھ
یا خواہشات کی بات مانتے ہوئے اپنی مرضی سے رائے قائم کریں، بحیثیت مسلمان ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی منشا کو سمجھیں۔ کوئی معیار جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے زبان جتنی چاپلوسی کی ہو۔ کچھ چرب زبان لوگ امت میں ہر دور میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت بعد الانبیاء، آپ کی رفاقت رسول اور آپ کی بے مثل عدالت، شاندار خدمت، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید کھول کر صحابہ کرام اور بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان پر ہم نے گزارشات پیش کرنی ہے، سب سے محفوظ کتاب کتاب اللہ ہے۔ قرآن ان کی شان کی حفاظت فرما رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین وہ ہمارے لیے قرآن کے بعد سب سے بہترین ذریعہ ہے ہدایت کے حصول کا۔ آج کی اس نشست میں میں اپنی گفتگو کا آغاز اہل بیت کرام نے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو عقیدہ رکھا، اس میں بھی صرف ایک خاص پہلو اور ایک خاص روایت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ہستی، توجہ فرما رہے ہیں، ابن رسول ہے، آل رسول ہے، بے مثال عالم ہے۔ خیر و فلاح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے پاس نہ ہو۔ آپ کا ایک مناظرہ محدثین نے اور مورخین نے بیان کیا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص نے مناظرہ کیا، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ مناظرہ کی جو روایت ہے اس نے میرے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی اس سے بہت لذت محسوس ہوگی۔ ایک شخص نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مناظرہ کیا۔ چونکہ ظاہر مناظرہ علم والوں سے ہوتا ہے، اور بالخصوص جب اہل بیت کسی کے ساتھ اسے مناظرے کی اجازت دے دے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص صاحب علم تھا، اور وہ خاص طور پہ تیاری کر کے حاضر ہوا، اور اس مناظرے کے جو الفاظ ہیں، جو دلائل ہیں، اس سے بالکل یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ علم اہل بیت کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ بہت منفرد مناظرہ ہے، اور اس میں بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس کی تاریخی اور اعتقادی اہمیت کو ہر سننے والا شخص محسوس کر سکتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بطور خاص جو ہمیشہ علم کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوستان عزیز، ایک فیصلہ کن مناظرہ، ایک نتیجہ خیز مناظرہ، اور ایک ہدایت دینے والا مناظرہ۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے سلام کے بعد
مناظرے کی اجازت چاہی اور آپ نے اسے سوال کی اجازت دے دی. اس نے کہا ایو رجل خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ابو بکر، وہ ابو بکر. تو اس شخص نے عرض کی سرکار اس پر کیا کوئی آیت بھی موجود ہے؟ وہ قرآن سننا چاہتا تھا، اور اہل بیت سے بہتر کون قرآن سنا سکتا ہے؟ آپ نے اس پر اور ہم پر کرم کی نگاہ فرمائی اور ارشاد فرمایا هل يكون افضل من ابي بکر الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے سوا ابو بکر پر فضیلت کون حاصل کر سکتا ہے کہ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو میں سے ایک کہا ہے جو غار میں تھے. تو اب جب اللہ انہیں کہہ رہا ہے کہ وہ غار میں جو دو ہیں ان میں ایک ابو بکر ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرما رہا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ. جن کی یہ شان ہو، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ دو تھے غار میں، دو میں ایک ابو بکر صدیق ہے اور اللہ ثالثہما، اور ان دو میں تیسرا اللہ ہے. تو فرمایا وہاں کسی کی اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ دو میں ایک ابو بکر صدیق ہے اور ان دو میں تیسرا اللہ ثالثہما، اللہ ان کا تیسرا ہے. یعنی غار میں پہلے داخل ہوئے ابو بکر صدیق، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان دو میں تیسرا کون تھا؟ فرمایا اللہ ثالثہما، وہ سب سے افضل ہے چونکہ وہ خالق ہے، اور انبیاء میں سب سے ممتاز محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، اور ان کی امت میں سب سے ممیز و ممتاز ہستی وہ ابو بکر صدیق کی ہے. قرآن مجید نے تو واضح کر دیا ہے کہ بعد از مصطفیٰ ابو بکر کا مقام ہے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آیت پیش کی. چونکہ وہ شخص بھی عالم تھا، اس نے بھی قرآن مجید کی آیت پڑھنا چاہی، تو اس نے کہا سرکار آیت پڑھنے سے پہلے میں اسی آیت پر بات کروں گا. وہ کہنے لگا کہ وہ کہتا ہے یہ مورخین اور محدثین نے اسے رافضی کہا ہے، اس شخص کو اس کی جو وہ کیفیت تھی جس میں بات کر رہا تھا. فقال الرافضی ان علی بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا جزع ولا فزع. وہ شخص کہتا ہے کہ میرا مرشد مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تو حضور کے بستر پر آرام فرما رہے جبکہ جان کا خطرہ تھا، بلا جزع ولا فزع، نہ انہوں نے جزع کی نہ فزع کی، نہ چیخ و پکار کی اور نہ ہی خوف زدہ ہوئے، بلا خوف و خطر رسول اللہ کے بستر پر علی سوئے رہے. تو کیا یہ فضیلت علی کی یہ واضح نہیں ہے کہ انہوں نے بلا جزع و فزع بستر پر آرام کیا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے فرمایا کذالک کان ابو بکر مع النبی بلا جزع ولا فزع. فرمایا پھر تمہاری دلیل کا جواب تو یہ ہے کہ جس رات علی بستر پر سوئے ہوئے تھے صدیق تو بستر والے کے ساتھ تھے. سبحان اللہ کی اجازت ہے. فرمایا اس رات پھر وہ تو کانا ابو بکر مع النبی بلا جزع ولا فزع، بغیر جزع و فزع کے وہ تو اس بستر والے، اس شان والے، اس مسند والے، اس تخت و تاج والے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے. تو فرمایا پھر ایک کو بستر ملا اور ایک کو معیت ملی، تو لہذا سنگت توجہ فرما رہے، ایک کو سلا دیا اپنے بستر پر نشان ہے اور بلا خوف و قدر وہ سو گئے، اور دوسرے بلا جزع و فزع ساتھ تھے.
چونکہ اس نے بھی بلا جزا و فضا کہا تو سرکار نے بھی وہی جملہ امام جعفر صادق نے ارشاد فرمایا. اب اس شخص نے کہا کہ آپ تو فرماتے کہ ابو بکر بلا جزا فضا ساتھ تھے جبکہ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے. اس نے کہا توجہ فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں بلا جزا و فضا جبکہ قرآن تو کچھ اور کہتا ہے. آپ نے فرمایا قرآن کیا کہتا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب ان کے صاحب نے ان سے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کیجیے. اگر جزا و فضا نہیں تھی تو ابو بکر تو اس نے اپنے الفاظ سے کہا کہ فہو خائف، وہ تو خوفزدہ ہو گئے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اس بات کو سمجھا نہیں ہے. فلم یکن ذالک الحزن جزعا، وہ جو حزن ہے فکر مندی ہے اسے جزا نہیں کہا جا سکتا. فلم یکن ذالک الحزن جزعا، وہ جو حزن ہے اسے بے صبری نہیں کہا جا سکتا، اسے جزا یعنی بے صبری نہیں کہا جا سکتا. فرمایا جزا اگر بے صبری ہوتی تو اپنی جان کے لیے ہوتی، اپنی جان تو وہ بچانے ہی نہیں آئے تھے. فکان حسن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ، انہیں تو اللہ کے دین کی فکر تھی، اللہ کے محبوب کی آبرو کی فکر تھی. ابھی سبحان اللہ کا لطف دے گیا. فرمایا انہیں فکر تھی اللہ کے دین کی، انہیں فکر تھی آبرو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اپنی جان کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی، اپنی جان کی کوئی فکر نہیں تھی. میں نے بھی آج تک یہ سن رکھا تھا کہ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ سانپ نے ڈسا تھا اور اس نے ڈنک مارا تھا. یہ تو ہم نے سن رکھا ہے کہ اس نے کاٹا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ کتنی بار کاٹا تھا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کی بات کر رہے ہو جزا کی، اور جبکہ جزا نہیں تھا. فرمایا وہ تو حزن تھا اور وہ حزن بے صبری نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ فرمایا جب غار میں تھے اور انہوں نے پاؤں رکھا، انہیں جان کی فکر ہوتی تو ہٹا لیتے، لیکن اکثر من بیعت حریشن، 100 سے زائد مرتبہ انہیں اژدہا ڈستا رہا لیکن انہوں نے اپنے پاؤں میں جنبش نہ آنے دی. 100 سے زائد مرتبہ سانپ نے کاٹا لیکن ان کے پاؤں میں قدم میں جنبش نہیں آئی. جب تک سرکار نے حکم نہیں فرمایا تو پاؤں نہیں ہٹایا گیا. یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ثواب کیا ہے، ثابت قدمی کیا ہے. تم اس شخص کو کہتے ہو کہ وہ حزین و ملول ہو گئے. فرمایا ہرگز نہیں، بلکہ تو وہ تو اس طرح اس قدر ثابت قدم ہے کہ 100 سے زائد مرتبہ سانپ کاٹ چکا ہے لیکن پھر بھی ان کے پاؤں میں جنبش نہیں آ رہی. یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنے قدم کو ہٹا لو، 6 صدیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، ایک اژدہا میرے دیدار کی تمنا لیے بیٹھا ہے. وہ شخص لاجواب ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ مناظرہ ختم ہو جاتا، اسے فرما دیتے اٹھو ہماری بزم سے جاؤ، بات ختم ہو گئی ہے. نہیں، اصول مناظرہ تو یہ ہے کہ یہاں مناظرہ ختم ہو جاتا، لیکن اہل بیت کی عنایت یہ ہے اس شخص نے اپنا موضوع مناظرہ بدل لیا. کوئی مناظر بھی اسے جانے نہ دیتا لیکن اہل بیت نے اس پہ کرم فرمایا. توجہ فرمائے، چونکہ وہ تو اہل بیت ہیں، وہ تو رسول اللہ کے فرزند ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کوئی بھی سوال کر دیا تو اللہ کے فضل سے جواب اسے ملے گا، اس لیے یہاں کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں تھی. تو اسے موقع دیا کہ وہ اور بات کہہ سکے، اپنا غبار نکال سکے. میں فقہ جعفریہ بیان کر رہا ہوں، اصل فقہ جعفریہ. سبحان اللہ. انہوں نے نام بعد میں رکھا ہے اور ہم اہل بیت کے غلام ازل سے ہیں، یہ بات ہمارے خون میں ہے. سبحان اللہ فرما دیجیے. ہم اہل بیت کے غلام ہیں اور صحابہ کرام کے نوکر ہیں. بے ادبی کوئی دین نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اس شخص نے کہا قال اللہ تعالی فی شان علی جی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. اس نے دوسری آیت پڑھ دی کہ یہ آیت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی. حین تصدق بخاتمہ وهو راکع. جب مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی انگوٹھی خیرات کی اور وہ رکوع میں تھے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے. یہ روایت اس نے جو پیش کی کہ مسجد نبوی شریف میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز ادا فرما رہے تھے اور ایک شخص داخل ہو گیا اور اس نے خیرات طلب کی. سرکار علی پاک کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اگر نماز توڑتا ہوں خیرات دینے کے لیے تو آداب بندگی کے تقاضوں کے خلاف ہے. عذر موجود نہیں ہے کہ نماز توڑ دی جائے. اور اگر سوالی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, سوالی صدا لے کے لگا کے چلا جائے تو یہ بھی اہل بیت کے لیے مناسب نہیں ہے کہ در اہل بیت سے سوالی خالی واپس پلٹ جائے. تو عین حالت نماز میں نہ نماز توڑنا چاہتے تھے اور نہ غیرت کو یہ بات گوارا تھی کہ سوالی خالی لوٹ جائے. تو رکوع میں ہی کھڑے کھڑے آپ نے ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا اور وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے آپ کے دست اقدس سے انگوٹھی اتار لی اور حین تصدق بخاتمہ وهو راکع. سرکار علی پاک رکوع میں تھے اور وہ انگوٹھی اتار کر لے کر چلا گیا اور آپ نے خیرات کر دی. اور اللہ نے قرآن مجید کی آیت بھیجی, انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے, ورسولہ, اور اس کا رسول ہے, والذین آمنوا, اور وہ صاحبان ایمان ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, جو نماز قائم کرتے ہیں اور خیرات کرتے ہیں جبکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں. یہ ہے تو جمع کا صیغہ مگر اولین مصداق مولا علی مرتضیٰ کی ہستی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ارشاد فرمایا, الحمدللہ الذی جعلها فی وفی اہل بیتہ, شکر ہے کہ اللہ نے علی کو مجھ سے کیا ہے اور فی اہل بیتی, اور میری اہل بیت سے کیا ہے. اللہ نے اس خیر کو میری طرف نسبت کی ہے, اس خیر کی, اور میرے اہل بیت کی طرف. اس شخص نے کہا, اب اس نے کہا کہ سرکار, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ سرکار جب مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شان میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو آپ کیسے ابو بکر صدیق کو فضیلت دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ آیت تو پڑھی ہے, اسی صورت سے پچھلی آیت بھی, اسی صورت کی اس سے پچھلے مقام پر بھی آیت تلاوت کر لیتے, پہلے اس کو پڑھ لیتے پھر اس کو پڑھ لیتے. اس نے عرض کی سرکار وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے دین سے پھر جانے والے لوگوں, جب تم دین سے پھر جاؤ گے تو فرمایا اللہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے, اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. تو جب مرتدین پیدا ہوئے جنہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا تو فرمایا جو قوم ان کے مقابلے میں اتری وہ اس آیت کا مصداق ہے, اور وہ قوم صحابہ کرام کی ہے, اور اس کی قیادت و سیادت و امامت جس کے ہاتھ میں تھی اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ فرمائیے. فرمایا سبحان اللہ, فرمایا کہ جب مقام نہاون پر اجتماعت الکفار, کافر لوگ جمع ہوئے عراق اور ایران کی سرحد پر, عراق اور ایران کے سرحدی علاقے نہاون پر منکرین زکوٰۃ جمع ہوئے تو فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا لقاتلتہم, میں ضرور ان سے لڑوں گا, میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا. اور صحابہ کرام نے ہاتھ جوڑ لیے. سرکار وہ اہل قبلہ ہے, قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں, وہ قرآن کو کتاب مانتے ہیں, مگر زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں. تو آپ اہل قبلہ کے خلاف کیسے قتال کریں گے
کہ ہم ان لوگوں کو قتل کریں گے جو اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتے ہیں، سرکار کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، صرف ایک چیز کا انکار کر رہے ہیں زکوٰۃ کا، تو کیا آپ ان کے خلاف بھی جہاد کریں گے؟ تو فرمایا، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر ابن خطاب نے بھی ہاتھ جوڑ لیے، عرض کی سرکار کیا ہم ان کو مار ڈالیں گے جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے، آخرت پر یقین رکھتے، اور آپ اتنا سخت فیصلہ فرما رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق جناب میں آ گئے، آپ نے فرمایا مالک یا عمر، اے عمر تمہیں کیا ہو گیا؟ انت جبار فی الکفر وخوار فی الاسلام، تم کافر تھے تو بہت سخت تھے اور اسلام لے آئے تو نرم ہو گئے، تم تو بڑے بہادر و دلیر تھے جب کافر تھے، اسلام میں آگے تو نرم دل ہو گئے۔ یہ بات حضرت عمر فاروق کو صرف ابو بکر صدیق ہی کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا یہ عالم تھا اس بیٹھ کو کہ شان والے صحابہ کرام بھی سوچ رہے تھے ہم ان کے خلاف کیسے تلوار اٹھائیں گے، جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے، وہ انہیں مسلمان سمجھ رہے تھے، جو کلمہ پڑھتے ہیں، اہل قبلہ ہے، اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے خلاف تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے۔ فرمایا لقاتلتهم علیہ، میں ضرور ان کے خلاف لڑوں گا، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيَّ عَدَدَ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَّوْكِ، فرمایا وَالشَّجَرِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ، میں ضرور ان کے خلاف لڑوں گا، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، میں قتال کروں گا۔ فرمایا حتیٰ کہ اگر میرے مد مقابل وہ آنے والے لوگ، فرمایا وہ عدد الحجر، وہ پتھروں کی تعداد کے برابر، درود شریف پڑھ لیجیے۔ فرمایا اگر وہ آنے والے لوگ پتھروں کی تعداد کے برابر اور والمدر، مٹی کے ڈھیروں کی تعداد کے برابر، والشوک، درختوں کے جو کانٹے ہیں ان کی تعداد کے برابر، والشجر، یا زمین پر جتنے درخت ہیں ان کے برابر ہو، والجن والانس، یا جنوں کے برابر ہو اور انسانوں کے برابر ہو، اور اتنا بڑا ہجوم میرے سامنے آ جائے اور تم میں سے کوئی ایک شخص بھی میرے ساتھ نہ چلے ان سے لڑنے کے لیے، میں ابو بکر تنہا ان کے خلاف تلوار اٹھا لوں گا۔ اس شخص سے فرما رہے ہیں جو مناظرہ کرنے آئے تھے، فرمایا کہ ابو بکر صدیق تو اس ہستی کا نام ہے جن کی شان میں اللہ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ، سبحان اللہ۔ اب جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو وہ شخص اس نے ایک اور آیت پڑھ دی، اور آپ اندازہ فرما رہے ہیں کہ اب ایک دوسرے مقام پر اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ ناکام ہو گیا، لیکن آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ اسی پہ بات کرو، پہلے اس پہ جواب دو۔ اسے وہی روک لیتے کہ تم پہلے اس پہ بات کرو پھر آگے بات کرنا، جب تمہارے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ شخص بھی عالم تھا مگر جس کے پاس بیٹھا تھا وہ عالم الناس ہے۔ اس نے ایک اور آیت پڑھی، اس نے کہا قال اللہ تعالی فی حق علی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ۔ پاک علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس 4 دینار تھے، آپ نے 1 دینار رات کو خرچ کیا، 1 دینار دن کو خرچ کیا، 1 دینار خفیہ طور پہ خرچ کیا اللہ کی راہ میں، اور 1 دینار اعلانیہ دیا لوگوں کی ترغیب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت بھیجی الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم۔ اس نے یہ آیت پڑھی تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا اس سے افضل طور پر ابو بکر کو بیان کیا گیا ہے قرآن میں۔ اس نے اس کی سرکار آپ آیت پڑھیں،
آپ نے فرمایا، آپ نے تلاوت کی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی. اللہ جو قسم اٹھانے کا پابند نہیں ہے، لیکن اگر وہ قسم یاد فرمائے تو یہ اس کی عنایت ہے. اللہ نے قسمیں یاد فرما کر فرمایا کس کی سخاوت کا ذکر کیا ہے. قسمیں یاد فرما کے کس کی سخاوت کا ذکر کیا ہے. فرمایا کس کی بات ہو رہی ہے؟ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدق بالحسنى ابو بکر فسنيسره لليسرى ابو بکر ثم قال الله تعالى وسيجنبها الاتقى ابو بکر الذي يؤتي ماله يتزكى ابو بکر وما لأحد عنده من نعمة تجزى ابو بکر الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ابو بکر ولسوف يرضى ابو بکر. اس طرح قرآن پڑھا امام جعفر صادق نے سبحان اللہ کہ ہر شان پر پھر کہ ابو بکر ابو بکر ابو بکر، یعنی یہ بھی ان کے حق میں ہے، یہ بھی ان کے حق میں ہے، یہ بھی ان کے حق میں ہے، یہ بھی ان کے حق میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ابو بکر. وہ بندہ اس لیے جو فرمایا خرچ کرتا ہے تاکہ مقام تقوی میں وہ اعلیٰ ترین منزل کو پا لے، وہ ابو بکر ہے. جو مال اس لیے دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے، وہ ہستی ابو بکر ہے. وہ جو اللہ کی رضا اور اس کے دیدار کا متلاشی ہے، الا ابتغاء وجہ ربی وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وہ جو سوائے اللہ تعالیٰ کے دیدار کے وہ جو کوئی دنیاوی منفعت نہیں رکھتا، وہ ابو بکر ہے. وہ جو اللہ کا دیدار چاہتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اور اس کی رضا چاہتا ہے، وہ ابو بکر ہے. ولا سوف یرضی، ان قریب جسے اللہ راضی کرے گا وہ ابو بکر ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ نے اس مقام پر پھر دوسری بات بھی کر دی تاکہ اسے شفا ملے. دوسری بات بھی ہے، فرمایا کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے؟ اس شخص سے فرمایا تمہیں وہ دن یاد نہیں ہے جب تبوک کے لیے سب لوگوں نے اپنا اپنا مال پیش کیا اور کم و بیش 40,000 دینار کی کل جائیداد، کل رقم، کل سامان اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حتیٰ تجلل بالعبا، حتیٰ کہ پہننے کے لیے کرتا بھی موجود نہیں تھا. حتیٰ تجلل بالعبا، زیب تن فرمانے کے لیے امام جعفر صادق فرما رہے ہیں زیب تن فرمانے کے لیے کرتا نہ تھا اور انہوں نے ٹاٹ پہن لیا. صحابہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے. فقال اللہ العلی الاعلی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقرئک السلام، جبریل نے عرض کیا اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے. ویقول، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ ابی بکر منی السلام، ابو بکر کو میری طرف سے سلام دے دو. اللہ فرما رہا ہے ابو بکر کو میری طرف سے سلام کر کہہ دو. وَقُلْ لَهُ أَرَادٍ عَنِّي، اور اس ابو بکر سے یہ پوچھو، یہ سب کچھ لٹانے کے بعد یہ ٹاٹ کا لباس پہن کر اللہ یہ تم سے پوچھتا ہے یہ جو سب کچھ لٹا کے بیٹھے ہو، اللہ فرماتا ہے أَرَادٍ عَنِّي، مجھ رب سے راضی بیٹھے ہو. کہاں ملتے ہیں آپ؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو مجھ رب سے راضی بیٹھا ہے. اللہ جانتا ہے کہ راضی ہے یا نہیں ہے. مقام ابو بکر دکھانا تھا. فرمایا أَرَادٍ عَنِّي، کیا مجھ سے راضی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام دیا اور کہا کہ اللہ سلام فرما رہا ہے. فرمایا اللہ سلام دے رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اے ابو بکر کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے. فرمایا أَأَسْخُطُ عَلَى رَبِّي، میری کیا اوقات کہ میں اپنے رب سے روٹھ جاؤں، اپنے رب سے ناراض ہو جاؤں، میری کیا اوقات کہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں. اور آپ نے فوراً کہا واللہ، آپ نے فوراً کہا فرمایا أَأَسْخُطُ عَلَى رَبِّي، میری کیا اوقات کہ میں اپنے رب سے ناراض ہو جاؤں، اس سے روٹھ جاؤں. فرمایا أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ، أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ، أَنَا عَنْ رَبِّي رَاضٍ. 3 بار کہا میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے خوش ہوں، میں اللہ سے خوش ہوں. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا.
میرے محبوب سے جا کے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعد اللہ ان یرضیہ، اللہ وعدہ فرماتا ہے ہم بھی ابو بکر کو روز محشر بھی راضی کریں۔ ابھی مناظرہ جاری ہے، تک تو نہیں گیا، ابھی مناظرہ جاری ہے۔ وہ صاحب علم شخص جسے محدثین نے رافضی کہا، ابھی وہ سامنے بیٹھا، اور اس شخص نے کہا کہ سرکار کیا قرآن مجید کی رعایت مولا علی مرتضیٰ کی شان میں نازل نہیں ہوئی؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ سبحان اللہ تو بنتی ہے، سبحان اللہ۔ بھئی کچھ لوگوں کا قبضہ تھا کعبے پہ، زمزم شریف پہ، وہ ابو جہل جیسے لوگ تھے، وہ کہتے روزانہ نہیں کہتے تھے اگر یہ سچے ہوتے تو کعبے پہ ان کا قبضہ ہوتا، زمزم پہ ان کا قبضہ ہوتا، ہم سچے ہیں، ہمارا قبضہ ہے کعبے پر۔ بھئی قبضہ کرنے سے بندہ سچا نہیں ہوتا، قبضہ کرنے سے سچا نہیں ہو جاتا، کسی کی بات ماننے سے سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کر دیا اور عزت بخشی اسلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج، کیا ہم نے آپ کو حاجیوں کو پانی پلانے والا نہیں بنایا؟ وعمارۃ المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنے والا نہیں بنایا؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، وہ کہتا ہے نازلت هذه الآیۃ فی حق علی، کیا یہ آیت علی پاک کی شان میں نازل نہیں ہوئی؟ سرکار امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ نے فرمایا یہ ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی جو اس کی مثل ابو بکر کی شان میں نازل؟ اس نے کہا سرکار وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے پہلے جو آپ نے آیات تلاوت فرمائی نا امام جعفر صادق نے، وہاں پر آپ نے فرمایا کہ جو آیت وہ پڑھتا، فرمایا اس سے فضیلت والی صفت ابو بکر کے لیے قرآن نے بیان نہیں کی، یہاں فرمایا اس کی مثل یہ علم اہل بیت ہے۔ میں قربان جاؤں، میری ہزار جان قربان جاؤں، میں میرا فہم اتنا نہیں ہے کہ میں اس کی تہ تک اتر سکوں، مجھے نہیں معلوم یہ اتنی بڑی بات میرے امام نے جو فرمائی ہے، میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ایک آیت کے بعد دوسری آیت اس کو جواب دے رہے ہیں، اور وہاں فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ابو بکر کی شان کو اس آیت میں جو بیان کیا گیا، اس آیت میں اس سے بڑھ کر شان بیان کی گئی، جہاں فرمایا اس کی مثل بیان کی گئی ہے۔ کیا خوبصورت قرآن مجید کی تفسیر ہو رہی ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے نہ اہل بیت کو امت نے سمجھا ہے اور نہ ہی اہل بیت کو امت نے مانا ہے۔ جس کے جی میں جو آئے وہ کہتا پھرے۔ کمال تو یہ ہے کہ شان ابو بکر صدیق میں مناظرہ کر کے امام جعفر صادق کیا فرما رہے ہیں کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، جنہیں رسول اللہ نے کبھی نہیں چھوڑا تم انہیں چھوڑ نہ بیٹھنا۔ ابھی تو میں عرض کر رہا ہوں، کچھ بات آپ تک پہنچ رہی تو سبحان اللہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا اس کی مثل آیت ابو بکر صدیق کی شان کو بھی بیان کر رہی ہے۔ اس نے عرض کی سرکار وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے
جہاد کیا وہ زیادہ فضیلت والے ہیں ان سے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کیا. فرمایا ایک بات میں سب یکساں ہیں، وہ بات کیا ہے؟ کل وعد اللہ الحسنى، کہ سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما رکھا. جنتی ہونے میں سب یکساں، لیکن فضیلت میں فتح مکہ سے پہلے تو ایمان اسلام لے آئے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اور فتح مکہ کے بعد جنہوں نے ایمان اسلام قبول کیا وہ زیادہ فضیلت والے ہیں. لیکن میری بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا وَأَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ فَهُوَ أَبُو بَكْرٍ، اول من انفق فهو ابو بکر واول من جاہد فهو ابو بکر. سب سے پہلے جس نے جہاد کیا وہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے جس نے قتال کیا وہ ابو بکر ہے، سب سے پہلے جس نے خرچ کیا اسلام پر وہ ابو بکر ہے. فتح مکہ سے پہلے تو ہیں، لیکن وہ جو فتح مکہ سے پہلے ہیں ان میں بھی اول کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ نے کیا فرمایا ان کی شان میں کہ وہ تو اول ہے، قتال میں بھی، جہاد میں بھی، خرچ کرنے پہ بھی. اس سے زیادہ دلچسپ معاملہ یہ ہے، آپ سبحان اللہ فرمائیں، اس سے زیادہ دل لبھانے والا اور دل کو روشن کرنے والا معاملہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جہاں تک ان کے ایمان کا تعلق ہے تو ان کا ایمان تو مسلسل ہے. انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان کو، اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ وہ تو پہلے ہی اسلام پر تھے. اس کے لیے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایمان افروز رسالہ ہے، اس کا نام ہے المکانۃ الحیدریہ. نام سن کے بھی سبحان اللہ ہو جانی چاہیے. اس رسالہ کا نام ہے المکانۃ الحیدریہ. اس رسالے میں امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نور اللہ مرقدہ سقى الله وسراه وجعل الجنة مسواه. انہوں نے المکانۃ الحیدریہ میں توجہ فرما رہے ہیں، انہوں نے المکانۃ الحیدریہ میں یہ آپ نے لکھا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ تو پہلے روز سے ہی ایمان رکھتے تھے، حضور پر یقین رکھتے تھے. انہوں نے تو شریعت کی جو تفصیلات ہیں ان پر وہ ایمان لے آئے، وہ تو حضور پر پہلے سے ایمان رکھتے تھے. اسلام قبول تو وہ کرتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی اسلام پر تھے. اور انہی دلائل کے ساتھ آپ نے ثابت کیا جیسے مولا علی مرتضیٰ شروع دن سے مومن تھے، اسی طرح ازل سے مومن تھے. حضرت ابو بکر صدیق بھی روز ازل سے مومن تھے. دونوں محمد عربی پر بغیر کسی شک و شبہ کے روز ازل سے ایمان رکھتے. کیا آپ کو وہ روایت یاد نہیں ہے؟ دن میں جوش میں بات کروں تو آپ سبحان اللہ کہیں، جس میں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت ابو بکر صدیق کو جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو لے آئے، ابھی اسلام کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا، لے آئے ایک بت کی طرف اور کہا اس کو سجدہ کرو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ کرنے کی بجائے جا کر اس بت کے کان کو پکڑ لیا اور کہا کہ اگر تو میری بات کو سنتا ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ تو ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلدی سے گھر لے آئے کہ کہیں لوگ یہ نہ ان کی باتوں کو سن کے یہ نہ کہیں کہ اس نے اپنے باپ دادا کا عقیدہ اور لوگوں کا عقیدہ چھوڑ دیا ہے اور یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے. جب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی نے فرمایا میرا بیٹا بتوں کو خدا نہیں مانتا. انہوں نے ایمان کی تفصیلات کو قبول کیا ہے. سبحان اللہ فرما دیجیے. آپ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو اسلام کی خاطر بھئی قتال
जिहाद, इन्फाक। इमाम जाफर सादिक आपने गुफ्तगू रोकी नहीं, आपने करम फरमाया उस शख्स पर भी और हम पर भी, और आपने जारी रखा अपनी गुफ्तगू को। फरमाया तुम्हें वो दिन याद नहीं है जिस दिन कुफ्फार ने, मुशरिकीन ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया और किसी ने जाके अबू बकर को बता दिया कि कुफ्फार सरकार को घेरे हुए हैं। फरमाया अबू बकर दौड़ते हुए आ और न दस्तार संभाली न जूता, और आए तो कहने लगे वैलकुम अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, ऐ लोगों तुम हलाक हो जाओ, उस शख्स को क्यों शहीद करने लगे हो जिनका मामला सिर्फ इतना है कि वो कहते हैं अल्लाह मेरा रब है। वक़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम, और तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां भी आ चुकी है, और तुम्हें क्या हो गया? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं वो तुम्हें वक्त याद नहीं है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ये कहते हुए आ गए और दाखिल हो गए उनमें, और दाखिल हुए वयद्रिबु हाज़ा वयुतल्लिलु हाज़ा, किसी को हाथ से मारा और किसी को अपने कदमों से मारा, किसी को लात मार दी, किसी को हाथ मार दिया। फरमाया किसी को मुक्का मारा, किसी को तमाचा मारा, किसी को लात मारी। सफों उनकी सफों को चीरते हुए हजूर तक पहुंचे और देखकर कहने लगे वल्लाहि अल्लाह की कसम अबू बकर को करार मिलता है ए महबूब जब वो आपको देख लेता है। फाखज़ूहु, लोग उठे और अबू बकर सिद्दीक को पकड़ लिया और उन्हें मारा। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं तुम्हें मालूम नहीं है कितना मारा था? फरमाया इतना मारा था। फरमाया फदरबूहु हत्ता मा तबय्यना अनफुहु मिन वजहिही, इतना मारा था कि अबू बकर सिद्दीक की नाक उनके रुखसार के बराबर हो गई थी, रुखसार उनकी नाक के बराबर आ गए थे। इतना चेहरा उन्होंने आप पे इतनी ज़रबें लगाई थी कि आपका चेहरा पहचान करना देखने वालों के लिए मुश्किल हो गया था। और इतने सितम उठाकर भी जो कहता था मोहम्मद की वफा का रास्ता नहीं छोड़ा जा सकता, तुम उस अबू बकर के बारे में बातें करते हो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला फिर जहां पर जो इरशाद फरमाया मैं तुम्हें बताऊं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। एक रोज फरमाया खुतबा देते हुए कहा लोगों अबू बकर के मामले में मोहम्मद का दिल न दुखाया करो। फरमाया अबू बकर के बारे में सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उनके बारे में मेरा दिल न दुखाया करो। फरमाया लोगों जब तुमने मेरी तकज़ीब की थी, मुझे झुठलाया था, मेरी बात को कबूल नहीं किया था, तुमने तो हाथ उठाए थे, तुमने मुझे घेर लिया था। फरमाया वो कौन था जो मुझ पे वारफ्ता हुआ, जो कह रहा था सदकता सदकता सदकता? फरमाया वो अबू बकर था। उसी मकाम पर तो अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि, इमाम जाफर सादिक ने इस आयत को पढ़ा। फरमाया इसी मकाम पर तो अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि मुहम्मदन वसद्दक़ बिही अबू बकर, वो जो हक के साथ आया वो मोहम्मद मुस्तफा है, जिसने तस्दीक की वो अबू बकर सिद्दीक है। मुनाज़रा जारी है। उस शख्स ने इस बात को छोड़ दिया और उसने एक और सवाल कर दिया। आप देख रहे हैं उसे बार बार शिकस्त हो रही है, लेकिन शायद वो सारी उलझने आज दूर करना चाहता था, वो हर बात करना चाहता था। उसने एक और बात कही थी कि इन्ना अलीयन लम युशरिक बिल्लाहि तरफत ऐन, कि अली मुर्तजा ने एक आंख झपकने जितनी देर भी किसी को अल्लाह का शरीक नहीं बनाया। आपने फरमाया ये तुम ठीक कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या तुमने ये नहीं सुना कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शान बयान की है, और उनकी शान और उनकी फजीलत में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर जन्नत में मेरे साथ होंगे। आपने फरमाया कि इस बात को लाजिम पकड़ो कि वल महब्बतु लहू फर्दु व बुग़्दुहु कुफ्र,
اس نے جب یہ سنا تو اب وہ کہنے لگا، اس نے ایک اور سوال کر دیا. وہ کہتا ہے سرکار یہ فرمائیے کہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ افضل ہے یا کہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا وہ افضل ہے جبکہ وہ جگر گوشہ رسول ہے؟ توجہ فرمائیے. اس نے جو سوال کیا نا، اس نے کہا کہ عائشہ صدیقہ میں کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ وہ افضل ہے یا بنت رسول افضل ہے جبکہ وہ جگر گوشہ رسول ہے؟ اس نے دلیل یہ دی کہ وہ حضور کہ جگر ہے، راحت جان رسول ہے، راحت قلب رسول ہے. تو کیا ان میں سے آپ کس کو افضل کہتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قربان جاؤ، آپ نے فرمایا عائشہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنہ، اور عائشہ صدیقہ وہ ہے جو جنت میں حضور کے ساتھ ہوگی. والفاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، رہ گئی سرداری وہ تو زہرا کے پاس. آپ نے توجہ نہیں فرمایا. نہیں، وہ مومنوں کی ماں ہے، وہ زوجہ مصطفیٰ ہے، وہ سرکار کے ساتھ ہوگی، اس کو بیان فرمایا. مگر اس کے ساتھ بی بی پاک کی فضیلت کو آپ ماننے والے لوگ بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا سرداری کس کے پاس ہے؟ سیادت کی سیدۃ نساء اہل الجنہ کون ہے؟ وہ ام حسنین ہے، وہ بی بی پاک ہے، وہ مخدومہ کونین ہے، وہ شہزادی رسول ہے. وہ راضی ہوں تو اللہ راضی ہے. ایک لمحہ بھی زندگی میں ایسا نہیں آنا چاہیے کہ ہم بے ادب ٹھہرے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فتویٰ دیا میں اسی کو بیان کرتا ہوں، میرے دل کو وہ شفا دیتا ہے. فرمایا الطاعن علی زوجۃ رسول اللہ لعنہ والباغض لابنۃ رسول اللہ خذلہ. فرمایا جو رسول اللہ کی زوجہ کے مقام میں طعنہ زنی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو نبی کی بیٹی سے بغض رکھتا ہے اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے. جو ام المومنین کی شان میں طعنہ زنی کرے، امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور جو بنت رسول شہزادی مصطفیٰ ان کا بغض رکھے دل میں اسے اللہ ذلیل و رسوا کرے. جو انہوں نے فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں. اس شخص نے اس میں اس کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا. یہ دو ٹوک فیصلہ تھا اور اتنا عدل پر مبنی تھا، اس کے پاس کوئی گنجائش نہ تھی. اس نے ایک اور سوال کر دیا، اور اس بحث کا غالباً یہ آخری سوال ہے، اس مناظرے کا آخری سوال ہے. اس نے ایک آخری سوال کر دیا. کہتا ہے کہ جب فاطمہ الزہرا سیدہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، جب وہ سیدہ ہیں نساء اہل الجنہ، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ان کے شوہر تو مولا علی مرتضیٰ ہے، ابو بکر عمر عثمان کیسے خلافت میں آ گئے؟ اس نے یہ سوال کر دیا. سوال کرنے والے کو تو جواب دیا جاتا ہے نا، اور اہل بیت سے بڑھ کر کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا تم جن کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ کیسے آ گئے، فرمایا تورات اور انجیل بھی انہی کے بارے میں، تورات نے بھی کہا ہے اور انجیل نے بھی کہا ہے کہ یہی آئیں گے. سبحان اللہ فرما دیجیے. اسے یہ نہیں کہا کہ صحیفہ بنی سعادہ میں کیا ہوا، اسے یہ نہیں فرمایا کہ اجماع صحابہ کیا ہے، اسے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے معاملے